the Lord. یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور فضل عام میں فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور اس وقت جتنے بھی ناظرین گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سبوں کو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین خداوند آپ کو برکت دے, خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے. آپ فضل ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھتے ہیں, برکت پا رہے ہیں, بڑا اچھا فیڈ بیک بھی بھیجتے ہیں, تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں تاکہ خداوند اسی طرح اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے. تو میرے عزیزوں, میرے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل ہوسٹ کر رہے ہیں. تو پاسٹر عمران آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید, اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت دن کے لیے. God bless you. خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور ناظرین, ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پیار, اس کی محبت کے لیے, زندگی اور زندگی کی ساری نعمتوں برکتوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح آپ کو اور ہمیں یہ ساری نعمتیں برکتیں دیتا ہے, اور اس کی حضوری کے لیے, اس کے مسا زور کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس وقت جو آپ گریس فار آل, خداوند کا فضل جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہے, اور ہم خداوند کے فضل کے بغیر آپ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں, تو ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس طرح آپ خوبصورت خدا کے خاتموں کی باتیں سنتے ہیں, کلام سنتے ہیں, تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کا کلام ہی ہے جو زندگیوں کو, قوموں کو, نیشنز کو تبدیل کرتا ہے. اور ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پیار, اس کی محبت کے لیے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یقیناً پاسٹر عمران آپ نے بہت خوب کہا, آپ کا میرا خدا تمام ناظرین کا خدا, قوموں اور امتوں کا خدا ہے. تو ناظرین, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر خدا کے خادمین ہوتے ہیں, تو آج بھی ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت خدا کے خادمین موجود ہیں جن کی خدمت بہت ہی مؤثر اور خداوند کثرت سے استعمال کر رہے ہیں. تو پاسٹر عمران, میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کریں. تو آئیں ناظرین, میں آپ کو اپنے گیسٹ کی طرف لیے چلتی ہوں. پہلے گیسٹ جو ہمارے پاس ہیں پاسٹر ایلون جان, جو کہ فاؤنڈر بھی ہیں, سینئر پاسٹر بھی ہیں ببلیکل فیتھ چرچ نشاط کالونی کے. تو پائی صاحب آپ کو ویلکم اور خوش آمدید. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. پریز دی لارڈ, گاڈ بلیس یو. اور اسی طرح ناظرین آپ کو بتانا چاہتی ہوں ان کے صاحبزادے بیٹے ہیں, وہ بھی خدا کی خدمت میں. کیسی مبارک اور خوشی کی بات ہے جب خدا کے خادمین کلام کی خدمت کرتے ہیں, تو پہلا بیج ہے وہ خاندان کے اندر اثر لاتا ہے. اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں, خدا وعدوں میں سچا خدا ہے, اور کلام کا وعدہ ہے کہ تیری اولاد جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ مبارک ہوگی. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نوجوان خادم پاسٹر شلیم جان موجود ہیں. شلیم, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. تھینک یو سو مچ میم. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو آئے میرے عزیزو, سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. ہم دعا ہی کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل سے درخواست کروں گی دعا میں رہنمائی کریں. پریز دی لارڈ, ہاللویا. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں. خدا ہم تیرے پیار کے لیے, تیری محبت کے لیے, ہر ایک بات کے لیے خدا ہم دیکھ آج ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں کہ جتنی دیر بھی ہم خدا ہم تیری حضوری میں جھکیں, تیرا روح القدس خدا ہم دیکھ ایک بھی لمحہ ہم سبوں سے جدا نہ ہو. جب خدا ہم دیکھ کلام کی باتوں کو خدا ہم دیکھ شیئر کریں, ڈسکس کریں, گفتگو کی جائے, تو باپ یسوع کے نام سے خدا ہم دیکھ سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو خدا ہم تو برکت دینا, تاکہ یسوع کے نام میں آج خدا ہم دیکھ جب تیرا کلام ناصل ہو, بیان کیا جائے, تو بندھن ٹوٹیں, جوئے ٹوٹیں, خدا ہم دیکھ جکڑے آزاد ہوں, اور خدا ہم دیکھ بدرو گرفت آزاد ہوں, اور تیرا روح القدس خدا ہم دیکھ ہر ایک کام میں ہماری مدد رہنمائی کرے. خدا ہم تو اپنے پیاروں کو خدا ہم دیکھ بڑی برکت دینا, تاکہ یسوع کے نام سے آج کے خدا ہم دیکھ پروگرام کے وسیلہ سے, گریس فار آل کے وسیلہ سے خدا ہم تیرے بیٹے بیٹیاں برکت پائیں, نجات پائیں, اور خدا ہم تیرا روح القدس خدا ہم دیکھ ان کی زندگیوں کے اندر جلالی کام کرے. اور خدا ہم دیکھ آج ہم سارا جلال, ساری عزت آنر تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں, مسیح کے نام میں. آمین, آمین, آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ پاسٹر عمران. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے. اور بڑے اچھے آج گیسٹ بھی ہمارے ساتھ
موجود ہیں اور پاسٹر ایلون جان جو ہیں خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بائبل ٹیچر بھی ہیں اور پرنسپل جو ہے فیتھ بائبل کالج کے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کی تعلیم اور تربیت کی جو ہے وہ بہت ہی اہمیت ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کے منہ کے اوپر گانے ہیں, گانے نہیں ہٹتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے منہ کے اوپر بد دعائیں, گالیاں, 24 آور بری باتیں ہیں, لیکن کلام جو ہے وہ ہمیں یہی تربیت دیتا ہے کہ شریعت کی کتاب بائبل ٹیچنگ جب ہمارے منہ پر ہوگی, جب ہماری زندگی میں ہوگی تو ہم کثرت کی برکت پائیں گے. آمین آمین, پریز دی لارڈ. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آج کل اگر ہم نیو جنریشن کو دیکھتے ہیں تو جب صبح اٹھتے ہیں زیادہ ٹائم فون پر اور اسی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا دن میوزک سنتے رہیں گے. تو میرے عزیزو, اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا کا کلام ہے, اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, چل رہے ہیں, تو میرے عزیزو خدا کا یہ جو کلام ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے, قوموں کو, نیشنز کو تبدیل کرتا ہے. اچھی بات ہے کہ آپ ضرور خدا کے کلام کو پڑھیں بھی, لیکن میرے عزیزو پڑھنا بھی اچھی بات ہے, لیکن اس کو اپنے اندر لینا, اگر کلام آپ کے اندر ہوگا تو آپ جس راہ میں بھی جائیں گے خداوند ہر ایک راہ میں آپ کی مدد کرے گا, آپ کے کاروبار کو بحال کرے گا, بزنس میں ترقی آئے گی. یہ سارا کچھ میرے عزیزو کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہے, یہ خداوند کے کلام کے اور اس کے روح القدس کے وسیلہ سے ہے. پریز دی لارڈ. اور پاسٹر عمران آپ نے بہت خوب کہا کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ میں کل جب لیٹس پرے ٹوگیدر شو کی ریکارڈنگ کر رہی تھی تو مجھے ایک میسیج موصول ہوا اور اس کے اندر بیٹے نے میسیج لکھا ہوا تھا. اور بیٹا جو ہے, میں نے میسیج پڑھا اور اس میسیج کو میں نے شو میں نہیں لیا, لیکن میری اکثر عادت ہے کہ جتنی بھی پروڈکشن ٹیم, ہمارے بچے جو ساتھ ہوتے ہیں, میں ضرور ان کے ساتھ باتوں کو ڈسکس کرتی ہوں تاکہ ان کی بھی صلاح اور انہیں بھی برکت ملے. تو جب میں ٹیم کے ساتھ یہ ریکویسٹ ڈسکس کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں سسٹر جی آپ ضرور اس میسیج کو بھی شیئر کریں, کیونکہ بہت سے ایسے والدین بھی ہیں جو ایسا کرتے. تو میسیج کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بیٹا کہہ رہا تھا سسٹر جی آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں, میری والدہ جو ہے 24 آور جو ہے مجھے گالیاں نکالتی رہتی ہیں اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے عزیزو ایسے والدین بھی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, بچے بھی ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں بہت سے ریبیلین ہیں, لیکن بہت سے والدین بھی ہیں جو خدا سے دور ہیں. تو وہ بچے کی ریکویسٹ یہ تھی کہ والدہ جو ہے وہ برے الفاظ بولتی ہیں, گالیاں بولتی ہیں اور 24 آور جو ہے ڈانٹتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے بچے نے لکھا کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں. تو میرے عزیزو آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت گیسٹ خدا کے خادم اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کا بیٹا بھی موجود ہے. دیٹس مین کہ یہاں پر میرا جو اس ریکویسٹ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب والدین کا رویہ, والدین کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہوگی تو آگے پھر ہماری نسل بھی خدا کے کلام پر چلے گی. تو پاسٹر ایلون میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایزی نہیں ہے کہ خدمت ایک بڑا کام ہے, ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے گھروں میں بھی جانا, لیکن خدمت کے ساتھ خاندان کی بھی تربیت کرنا, خاندان کو بھی کلام کا بیج جو ہے ان کے اندر بونا. اور جیسے میں نے یہ ریکویسٹ پڑھی کہ وہ والدہ جو ہے 24 آورز جو ہے وہ گالیاں دیتی رہتی ہیں اور بچے کو بہت زیادہ ڈانٹتی, جس کی وجہ سے بچہ ڈسٹرب ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کے بارے میں آج ناظرین سے ضرور کچھ کہیں. آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر مہوش. ویلکم. پاسٹر صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. تھینک یو. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے خاندان کی طرف سے اور بیبلیکل فیتھ چرچ کی طرف سے آپ کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں اس خوبصورت ٹیلی ویژن سیٹ کے لیے اور خوبصورت نام کے لیے. تھینک یو ویری مچ. پریز دی آئی لارڈ. ریئلی لو اٹ. فضل ٹیلی ویژن اور انگریزی میں گریس, جی, اور پھر گریک میں چلے جائے تو پھر کیرس. تو خداوند کے شکر گزار ہیں. اور جیسا ابھی آپ نے اور بردر آپ نے بات کہی کہ اگر گریک میں چلے جائیں تو کیرس, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ گریک میں کیرس ہوتا ہے. جب ہم ٹی وی کھول رہے تھے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید کرس ٹی وی کھلے گا, تو دیٹس مین کرس اور کیرس کا بھی اس میں پورشن جو ہے وہ موجود ہے. یہ خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے عام فہم جی جو ہماری زبان میں لفظ ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. یہ عام بندے کے لیے, ہر شخص کے لیے جو ہمارے پاکستان میں خاص طور پر اردو اسپیکنگ پیپل, ان کے لیے یہ بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا. سو میں کوشچن کی طرف آؤں گا جو آپ کے پاس پریئر ریکویسٹ آئی. یقیناً
ایسا ہی ہے. بچے جو ہمارے پاس ہمارے خاندانوں میں موجود ہیں یہ خدا کی میراث ہیں. ایمان. جب یہ خدا کی طرف سے میراث ہیں تو پھر ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. جی. میں نے 24 سال اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے سیکولر ورلڈ میں. کیمسٹری کا ٹیچر تھا میں. جی جی. اور 2016 میں میں نے پھر ریزائن کیا چرچ بنانے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ بچوں کی اس عمر میں کتنی توجہ ان کو درکار ہے جو ہمیں دینی چاہیے. جی. بچوں کی انرجی جب آپ صحیح ڈائمینشن میں ڈائیورٹ کر دیں گے پھر آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا. میرے والد صاحب آرمی میں تھے 32 ایئرز انہوں نے پاکستان آرمی میں سروس کی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی پاسبانی خدمت کرتے رہے. پھر خدا نے مجھ پر فضل کر دیا جیسے آپ پر فضل ہے. میں خدا کے لیے چنا گیا, خدا نے مجھے چن لیا. پھر میں نے خدمت کا آغاز کیا. 98 میں نے سیمنری جوائن کی اور پھر میری ہی زندگی میں مجھ پر اور زیادہ فضل ہوا کہ میرا بیٹا شالیم جو کہ اب پاسٹر شالیم جان ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے. اب دیکھیے خاندانوں میں پرابلمس ہیں, معاشرے میں پرابلمس ہیں, ملک میں پرابلمس ہیں. چیلنجز آر ایوری ویئر. کوئی کنٹری, کوئی شخص, کوئی خاندان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی چیلنجز نہیں ہے. جی. کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ اف یو وانٹ پرابلم فری چرچ یو نیڈ اے پیپل فری چرچ. جی, کہ پھر چرچ میں لوگ ہی نہ ہو تو پھر مسائل ہی نہیں ہوں گے. بالکل مسائل ہی نہیں ہوں گے. جی. تو خاندانوں میں تو ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے ہم پہ. جی. کیونکہ میرا سیکولر ورلڈ میں بھی ایکسپیرینس ہے. بچے اب دیکھیں کلاس میں اگر 25 بچے ہیں تو 25 پرابلمس ہیں. ایگزیکٹلی. ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے, کس کو کس طرح سے ڈائیورٹ کرتا ہے. جی. کیونکہ اس نے کنٹرول کرنا ہے. ایگزیکٹلی. سو خاندانی ذمہ داری میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے نمبر پر تو آپ خود. جی. اف یو آر پریئنگ یور چلڈرن وڈ بی پریئنگ. ایمان. آپ چرچ گور ہیں, آپ کے بچے بھی چرچ جائیں گے. ایمان. آپ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں, آپ کے بچے بھی. تو میرے لیے میرے والد صاحب اور میں اپنے بچوں کے لیے جو میرے ساتھ اس سیٹ پر موجود ہے. جی. سو میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کے لیے آپ ایگزامپل کریں. اف یو آر گڈ ایگزامپل, آپ کے بچے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ادھر ادھر جائیں گے, وہ آپ کو ضرور فالو کریں گے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یقیناً پاسٹر عمران بھائی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اور کلام کے اندر بھی دیکھتے ہیں لکھا ہے زبور کے اندر کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں. زندگی کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن, آبسٹیکل, پریشانیاں جو ہے وہ رہتی ہیں, لیکن ہم نے جو ہے فرسٹ پیورٹی خدا کے کلام کو دینی ہے. جب بائبل کے مطابق بچوں کو تعلیم دیں گے, سکھائیں گے, تو بچے ہمارے لیے فخر کا باعث ہوں گے, ذلت کا باعث نہیں ہوں گے. اور بالکل بڑی اچھی بھائی صاحب آپ نے باتیں بتائی ہیں, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچے ان سے بھی سیکھتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اور آگے آپ ہیں اور آگے آپ کے بچے, اور خداوند یسوع مسیح کے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس طرح خدا کے خادم بھی آپ کو بتا رہے تھے, اور جب ہم بھی اپنی فیملی پریئر کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی اسی طرح وہ بائبل انہوں نے اپنی رکھی ہوتی ہے ساتھ, اور جو چھوٹا کرس ہے وہ ڈیلی ہمارے ساتھ جو بیٹھ کر رات کو وہ بائبل ریڈنگ بھی کرتا ہے جب ہم پریئر کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, جس طرح خدا کے خادم آپ کو بتا رہے تھے, اور ضرور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے کلام کے مطابق کریں. جب آپ کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر میرے عزیزو خداوند کے فضل سے جس راہ میں بھی جائیں گے خداوند ان کی مدد کرے گا. آج کل ہم بھائی صاحب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل سوشل میڈیا کے ذریعہ سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ دوسری سائٹس پر کیوں جاتے ہیں, کیونکہ ان کی تربیت کے اندر ان کے والدین نے جو ان کی تربیت, کلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ بچے کی تربیت اس راہ پر کر جس پر اس نے جانا ہے.
تو جب میرے عزیزو کلام کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو میرے عزیزو پھر کسی بھی جگہ پر وہ جائیں گے کوئی پرابلمز کا انہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ سے بھی آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائلز ہیں. جب آپ آفس کے اندر جاب کرتے ہیں یا کسی فیکٹری کے اندر کہیں پر بھی جا کر جب بچے جابز کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. تو میرے عزیزو جب کلام کے مطابق آپ کی تربیت ہوگی, خداوند کا کلام آپ کے اندر ہوگا, تو پھر خدا کا روح القدس ہر ایک جگہ پر آپ کی عزت کو بھی بڑھائے گا اور آپ کی مدد کرے گا. پریز دی لارڈ. اور جتنی بھی مائیں دیکھ رہی, میں خاص طور پر آپ کو کہنا چاہتی ہوں ماں کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر لاتی ہے. تو پلیز بی کیئرفل جب آپ اٹھتی ہیں بولتی ہیں, دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کون سے ورڈ استعمال کر رہی ہیں. جب آپ ایک بچے کو, بھائی صاحب آپ ٹیچر بھی ہیں, اگر ایک بچے کو کہا جائے تو نہیں کر سکتا تو بچہ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لے گا کہ میں کر ہی نہیں سکتا. تو آل دا پیرنٹس, جتنی بھی مدرس, خاص طور پر ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے, کبھی بھی اپنے بچے کو نہ کہیں کہ تو نکما ہے, تو بیوقوف ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ جو ہیں عام روز کی روٹین میں لوگ یوز کرتے ہیں. پازیٹیو ورڈز اپنے بچوں کے لیے بولیں. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ پازیٹیو ورڈ بولیں گے, آپ اپنے بچے کو کہیں گے تو مبارک ہے, تو بلیسڈ ہے, خدا ہم تجھے برکت دے, تو وہ بلیسنگز جو ہے اس بچے کی زندگی میں آئیں گی. آپ دعا تو بہت کراتے ہیں, سب سے زیادہ جو پریئر ریکویسٹ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اولاد نہیں ہے, آپ دعا کریں. تو جب خداوند آپ کو اولاد دے دیتا ہے, اٹس اے بگ رسپانسبلٹی, بڑی ذمہ داری آپ کو ملتی ہے. اب آپ نے اس بچے کی پرورش اور نشو و نما اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ بائبل کے مطابق ہو, تاکہ پھر کیا ہوگا جی, جب بائبل کے مطابق تربیت کریں گے تو پھر فخر سے آپ کا جو ہے نام بلند ہوگا اور یسوع کے نام کو بھی جلال ملے گا. تو پاسٹر عمران, ہمارے ساتھ پاسٹر شلیم جان موجود ہیں. میں چاہتی ہوں والد صاحب سے تو ہم نے پوچھا, بیٹے سے بھی آپ پوچھیں. اور اس سے پہلے کہ ہم پاسٹر شلیم کی طرف چلیں, اور آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ٹاپک جو ہر روز جو خاندانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں کے اندر ڈسکس کرتے ہیں, اور بڑا اچھا آج کی جو گفتگو ہے میرے عزیزو, یہ ہر گھر کی روٹین کی باتیں ہیں کہ جو یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں. اور یقیناً آپ آج کی گفتگو باتوں کے وسیلہ سے, کلام کے وسیلہ سے بھی خداوند آپ کو برکت دے رہا. تو ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسپیرینس, یہ تجربے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں, جس طرح خدا کے خادم نے اپنے ایکسپیرینس کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً میرے عزیزو جب ہم ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں تو میرے عزیزو پھر جو نہیں کر سکتے وہ بھی کرنے کے قابل بن جاتے ہیں. ایمین, بے شک ایسا ہی ہے. پریز دی لارڈ. تو میں آپ چاہوں گی جی آپ شلیم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بردر شلیم, ہم اب آپ کی طرف آتے ہیں, تو آپ اس بارے میں یہ جو گفتگو ہم جاری ہے کہ کس طرح کے حالات فیملیز کے اندر, اور اگر ہم گھر میں جو بولتے ہیں وہ بچے اسے اڈاپٹ کرتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ ویل تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں اپنے آسمانی باپ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے خدا کے کلام کی گفتگو کرنے والا بنوں. اور اس کے بعد آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو کہ خدا نے آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ سیٹ اپ دیا, اور یقیناً فضل ٹی وی کے ذریعہ سے خدا کا جو فضل ہے وہ بہت سے لوگوں اور اس کا سارا جلال یسوع مسیح ناصری کو دیتے ہیں. ہاللیلویا. اور اسی تعلق سے میں شیئر کرنا چاہوں گا, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ جیسا پیرنٹس ایک امیج جو ہے وہ دیں گے اپنے بچوں کو, جی وہی بچے جو ہیں وہ اس امیج کو اڈاپٹ کریں گے. اور میں اپنی لائف کا جو ایکسپیرینس ہے وہی شیئر کروں گا, اور یقیناً وہ آپ کے لیے اور جو ویورز ہیں ان کے لیے باعث برکت ہوگا. ضرور ضرور. جیسے میرے والد صاحب نے شیئر کیا کہ میرے دادا جی جو تھے وہ بھی خدا کے خادم تھے, پھر میرے والد صاحب بھی جو ہے وہ خدمت میں آئے, تو میں نے ان کو جب دیکھنا کرنا کہ یہ رات بھر جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں, میں اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ماما کے ساتھ سو گئے ہیں, اور یہ جو ہیں وہ رات بھر دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد جب اٹھے ہیں, ہم اسکول گئے ہیں, واپس آئے ہیں, تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر یہ خدمت کے لیے نکل گئے ہیں, کبھی کچھ کنونشنس پہ جا رہے ہیں, کبھی بائبل کالج میں ٹیچ کرنے جا رہے ہیں. تو میرے اندر ایک جذبہ ہونا کہ اچھا چلو میں بھی ساتھ ساتھ ہی
لگا چلوں ایسا ہی کروں گا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے بچپن کی بات ہے کہ جب بائبل کلاس تھی, بالکل تب بہت چھوٹا سا تھا, تو میں اپنی پھوپھو کے ساتھ چلا گیا بائبل کلاس میں. بائبل تو میرے ہاتھ میں نہیں تھی, تو میں گھر سے جو ہے ایک اپنی بک لے گیا, اور میں اس بک پہ جو ہے جو بھی بابا حوالہ جو ہے وہ بولتے, اور پھوپھو جو ہے مجھے بتاتی, میں پوچھتا پھوپھو جی یہ حوالہ کون سا بابا نے بولا ہے, تو میں اس بک پہ وہ حوالہ لکھ دیا کرتا تھا. تو شروع سے میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں نے سیکھنا ہے کچھ, اور شروع سے جو آپ ڈیووٹیڈ اپنے آپ کو رکھتے ہو خدا کے لیے, اس کی خدمت کے لیے جو ہے, تو آپ جو ہے وہ آپ جو ایک اسٹریٹ پاتھ پر جاتے ہو, کیونکہ راہ دکھانے والا در حقیقت خدا کے بعد آپ کے پیرنٹس ہیں جی. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں بڑھتا گیا فزیکلی, اور میں صرف فزیکلی نہ بڑھا بلکہ اسپرچولی بڑھا, Praise the Lord, praise the Lord. اور مجھے ابھی بھی اسی طرح یاد ہے میں نے 2015 میں جو تھا وہ میں نے اپنا پہلا سرمن پریچ کیا تھا, Praise the اور وہ Lord. یوتھ کے تعلق سے تھا, یوتھ ایز اے بیک بون. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے وہ سرمن کیا پریچ کیا تھا. Praise اور the اس Lord. کے بعد 2018 سے جب میرے اندر ایک آگ سی جلنے لگی کہ میں اس کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے, میں نے اس کو پڑھنا ہے, میں نے اس کی تفسیریں پڑھنی ہیں, میں نے اس کی کتابیں پڑھنی ہیں, میں نے خدا کے جو عظیم خدام ہیں ان کے سرمنز کو سننا ہے. میرے اندر ایک آگ تھی کہ میں نے کرنا ہے, میں نے انجیل کو سیکھنا ہے, انجیل کو سیکھ کے آگے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور یہ جو ایک جذبہ تھا, یہ جو ایک آگ تھی, خدا نے پھر مجھے بلایا کہ بیٹے میں نے تجھے اس لیے بلایا تھا, تیری ٹریننگ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی, اب تو اس فیز میں آ جا کہ تو جو ہے لوگوں تک میرے فضل کو پہنچانے والا. Praise the Lord. اور میں صرف یہ اینڈ پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, انجیل میں قوت ہے, Yes. اور انجیل جو ہے وہ در حقیقت میرے مسیح یسوع کی ہے, جس کے بارے میں یہ ہونا کہ انجیل پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے, اور جو اس کو قبول کرتا ہے اس پر فضل ہوتا ہے. Praise the Lord. Amen. اور جب ایک پیرنٹ اپنے بیٹے کو اس مسیح مصلوب کے بارے میں بتائیں گے, ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے ان میں یہ امپارٹ کریں گے کہ بیٹا یہ بائبل کی سٹوریز ہیں, ان کو یاد کر, دیکھ یہ یسوع ہے جو صلیب پر تیرے لیے میرے لیے ہوا. آپ بچپن سے جب ان کو جسمانی خوراک کا ہم بہت فکر کرتے ہیں, روحانی خوراک دیں گے تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ بچہ وہ فضل میں پھٹتا جائے گا, اور فضل ایک جو ہے وہ ڈائنامائٹ کی طرح جب ہے وہ کام کرے گا, اور یقیناً اس شخص کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن آئے گا. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. اور بڑی اچھی بات کہی کہ فضل پر فضل, جب خدا جو ہے فضل کرتا ہے وہ پھر سنگل نہیں بلکہ ڈبل پورشن میں دیتا ہے. تو شالیم بھائی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں, اور آپ کے اندر یوتھ کے لیے پیشن ہے. تو جتنے بھی فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین ہیں, آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ پاسٹر شالیم جان آپ کے لیے فضل ٹیلی ویژن پر یوتھ کے لیے ایک خوبصورت پروگرام کو لے کر آ رہے ہیں, جس کے وسیلہ سے کلام کی باتوں سے آپ برکت پائیں گے. اور میرا ایمان ہے جب بیٹا اس وقت بات کر رہا تھا تو I can feel the passion which he has inside, اس روح قدس کی آگ کو جو خدا نے ان کے اندر لگایا, میں اس کو محسوس کر رہی تھی. اور میرا ایمان ہے جب آپ اس یوتھ کے شو کو دیکھیں گے خداوند اسی آگ کو آپ کے اندر بھی بڑکائے گا, تاکہ خدا کی آگ جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک جائے. اور آج ضرورت ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم نے جو ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں پاسٹر عمران اور میں, ابھی ہم ینگ ہیں بٹ وی آر اسٹل پریپیئر کہ ایک وقت آنا ہے کہ جب ہم نے یہ ساری چیزوں کو کسی دوسرے کے ہینڈ اوور کرنا ہے, ہم نے اپنے ہوتے ہوئے ہی اپنے ارد گرد لوگوں کو تیار کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں پاسٹر عمران جو سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فار ایور ہم نے ہی رہنا ہے, ہماری جگہ ہم نے کسی کو نہیں دینی. بہت سے پاسبان کی بھی یہ سوچ ہے, لیکن خدا نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ لوگوں کو تیار کرنا ہے. جو اس دنیا میں آتا ہے اس نے جانا ہے. بائبل کو اگر آپ پرانے عہد نامہ کو پڑھیں, جب خداوند ایک انبیاء ایک نبی نے جانا ہوتا تھا اس سے پہلے ہی پاس صاحب دوسرے کو پریپیئر کرتا تھا. تو وائی ناٹ وی, ہم کیوں آج کے لوگ, آج کے خدام, آج کے پاسبان کیوں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے؟ ہم ان کے اندر خدا کی کلام کی باتوں
دوستوں کو اس بلیسنگ کو کیوں نہیں امپارٹ کرتے؟ آج میرے عزیزو ضرورت ہے کہ جو بلیسنگ خداوند نے ہمیں دی ہے، جو توڑا آپ کو دیا ہے، ہم اس کو دبائے نہ رکھیں بلکہ اس کو سپریڈ آؤٹ کریں. جب سپریڈ کریں گے تو وہ خدمت اور زیادہ مؤثر ہوئے گی اور یسوع کا کام اور زیادہ بڑھے گا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو بڑی خوبصورت آپ باتیں سن رہے ہیں، جس طرح خدا کے خادم پاسٹر شلیم جان نے، جو ان کے اندر خدا نے دیکھیں ڈالا ہے، اور وہ جو آگ خدا نے ان کے اندر جلائی ہے، میرے عزیزو یہ خدا نے آپ کے اندر بھی رکھی ہے، لیکن اسے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے آپ کے اندر کون سی خدمت کو رکھا ہے. جب آپ دیکھیں گے تو پھر میرے عزیزو خداوند جو ہے وہ خود ہی آپ سے کلام کرے گا. تو پاسٹر عمران بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، بریک پہ جانے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن اب وقت آ جاتا ہے. ناظرین لیتے ہیں شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. ویلکم بیک ویورز آفٹر دا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل اور آج خوبصورت خدام کی خوبصورت باتوں کو سن رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ جیسے آج مجھے برکت مل رہی ہے آپ کو بھی برکت مل رہی ہے. اور پاسٹر عمران خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کلام کے وسیلہ سے، جیسے کلام میں لکھا ہے، جب بھی اور جس بھی روپ میں آتا ہے اثر دکھا کر جاتا ہے. آمین آمین. اور جس طرح خدا کے خادم پاسٹر شلیم صاحب بات کر رہے تھے باپ اور بیٹے کی، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی بھی دیکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے سے کیسی محبت کی، کہ اس نے جہان سے ایسا پیار کیا. کلام کے اندر لکھا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کے اور ہمارے لیے صلیب پر دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پریز دا لارڈ. یقیناً پاسٹر عمران دا پرفیکٹ ایگزامپل آف دا فادر، اور واقعی وہ ہمارا آسمانی باپ ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے قبول کرتے ہو، جب ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں حق بخشتا ہے، رائٹ بخشتا ہے کہ ہم اس کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکے. تو میرے عزیزو ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارے لیے پرفیکٹ ایگزامپل آف لو ہے. اس کی محبت کامل محبت ہے، اور کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے جیسے ہمارا باپ رحم دل ہے، رحیم ہے، ہمیں بھی ویسے بننا ہے. ہمیں بھی اپنے باپ جیسا رویہ اختیار کرنا ہے. جب باپ جیسا رویہ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بھی بلیسنگ سے بھری ہوگی. تو پاسٹر عمران میں بریک سے پہلے ناظرین کو بتا رہی تھی کہ فضل ٹیلی ویژن لے کر آ رہا ہے نوجوانوں کے لیے خوبصورت شو جس کا نام ہے گریس فار یوتھ، فضل نوجوانوں کے لیے، اور جس کو ہوسٹ کریں گے خدا کے خادم پاسٹر شلیم جان. تو آئے اب پاسٹر شلیم جان سے پوچھتے ہیں کہ خدا نے ان کو خاص کیا نوجوانوں کے لیے جو ویژن دیا، اور اس شو کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ بہت سے نوجوان برکت پائیں گے. تو پاسٹر شلیم ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو اس وقت نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس شو کے حوالہ سے بھی آپ ضرور ناظرین کو بتائیں. ویل تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو سارا کریڈٹ میں ہولی اسپرٹ کو دیتا ہوں، جو ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے، وہ جو ہمارا مددگار ہے. اور یہ جو پروگرام اسپیشلی فضل ٹیلی ویژن لے کر آ رہا ہے، یہ یوتھ کے لیے بہت ہی جو ہے ان کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بنے گا، کیونکہ سب سے زیادہ جو ابھی یوتھ جس فیز میں سے گزر رہی ہے، سب سے زیادہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے. بٹ محض صرف ہم یہ گائے نا جیڑا میرا حصہ ہودا تو رکھوالا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں یوتھ جو مجھے دیکھ رہی ہے، جو مجھے سن رہی ہے، کہ جو آپ کا حصہ خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے
کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. آمین. ہاللویا. آمین. اور یرمیہ 29:11 کے مطابق خدا آپ کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے, Praise the خدا Lord. آپ کے لیے سرفرازی کے منصوبے رکھتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کو جو ہے وہ دم رہنے کے لیے نہیں بلایا, اس نے آپ کو سر ٹھہرایا ہے, Praise اور آپ Hallelujah. کو اس نے فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, آپ کے اپنی کاوشوں کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس ایک کام کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ نجات پاتے ہیں, وہ یسوع مسیح کی صلیب کی وجہ سے ہے. اور اسی صلیب کی وجہ سے آپ پر جو فضل ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ فتح سے بڑھ کے غلبہ جو ہے اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں. تو اس پروگرام میں جو ہے ہم یوتھ کو انکریج کریں گے, ان کی جو ہے ان کی روزمرہ کی زندگی میں جو مراحل وہ جو آتے ہیں اور جو پرابلمز وہ فیس کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے. کلچرل ایشوز کو ہم ڈیل کریں گے, اور بھی بہت سے ایسے مضمون ہیں, ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کیا کریں گے, تاکہ الٹیمیٹلی ہم کرسچن یوتھ کو جو ہے وہ سب سے بڑھ کے خدا کی خدمت کے لیے اور اس کی جو ہے وہ بادشاہی کے لیے جو ہے وہ ہم تیار کرنے والے بنے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پروگرام ہم سب کے لیے, اسپیشلی یوتھ کے لیے, باعث برکت ٹھہرے. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. پاسٹر عمران, میں ساتھ ہی ساتھ ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم خاص طور پر یوتھ پر اس بات پر بھی فوکس کریں گے کہ کلام کے اندر لکھا ہے, جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. کہ ہم نے کیسے مسیحیت کے ساتھ بھی وفادار رہنا ہے, چاہے ہمارے ارد گرد کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. ہم نے ناہوار جوئے میں نہیں جو ہے پھنسنا, بلکہ بائبل کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. جب خداوند کے ساتھ فیتھفل ہوں گے تو خدا کی فیور آپ کی زندگی میں جاری ہوگی. آمین آمین. پریز دی لارڈ. اور بڑا اچھا خوبصورت پروگرام ابھی خدا کے خادم پاسٹر شلیم جان نے اناؤنس کیا ہے کہ جو خدا کے روح نے, خدا کے پاک روح نے ان کے اندر ڈالا کہ وہ اس پروگرام کو یوتھ کے لیے لے کر آئیں. تو میرے عزیزو, آج کل کے نوجوانوں کو, بیٹے بیٹیوں کو یقیناً میرے عزیزو کلام کی ضرورت ہے, بلکہ بچوں کو نہیں بلکہ ہم سب کو جو ہے وہ خدا کے کلام کی ضرورت ہے. تو یقیناً جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے, کلام کی باتیں سنیں گے, نئی نئی گفتگو ہوگی, اور یقیناً آپ میرے عزیزو برکت پائیں گے, نجات پائیں گے. اور میرے عزیزو جو سب سے بڑی بات کہ خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے گا, رہنمائی کرے گا, اور آپ خدا کے جلال میں بڑھتے جائیں گے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو پاسٹر عمران, اب میں چاہتی ہوں کہ خدا کے خادم سے ہم خدا کا زندگی بخش کلام بھی سنیں اور کلام کی باتوں سے اور زیادہ کثرت کی برکت پائیں. تو جی پاسٹر ایلون جان, اب ہم آپ سے درخواست کریں گے, آپ جو بھی خدا نے آپ کے دل میں ڈالا آج آپ فضل ٹیلی ویژن کے ناظرین سے ضرور شیئر کریں. اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں سراب ہوں گی. آمین. تھینک یو سو مچ ویلکم. گاڈ بلیس یو. ناظرین, اس وقت ہم چند لمحات کے لیے خداوند کے کلام کی عمیق سچائیوں پر غور کریں گے. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, فضل ٹی وی کی وساطت سے گریس فار آل, اور ابھی جو پروگرام ایک نیا سیگمنٹ اناؤنس کیا گیا ہے, گریس فار یوتھ, تو خاص طور پر نوجوانوں سے, بیٹیوں اور بیٹوں سے میں مخاطب ہوں کہ ہم نے آپ کو کبھی اگنور نہیں کیا, نہ فضل ٹی وی نے اگنور کیا ہے اور نہ فضل کرنے والے نے آپ کو اگنور کیا ہے. یو آر پریشیس ان دا آئیز آف آور ہیونلی فادر. سو ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, اس لیے ہمارے پیار کا اور خدا کے پیار کا یہ ثبوت ہے کہ ہم آپ کو ٹرین بھی کرنا چاہتے ہیں, اکوپ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور برکت بھی دینا چاہتے ہیں. سو تھوڑی دیر کے لیے ہم خدا کے کلام کی باتوں سے سیکھیں گے اسی تعلق سے کہ واٹ از گریس, فضل ہے کیا. فضل اصل میں خدا کی انمیریٹڈ فیور ہے. انمیریٹڈ فیور یعنی جس کے ہم حقدار نہیں تھے, خدا نے وہ ہم پر فضل کر دیا جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. پھر بھی خدا نے اپنے پیار کا ثبوت دیا اور ہم پر اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں خرید لیا. اس کے خون کے وسیلہ سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فضل ہم سب پر خداوند یسوع کے وسیلہ سے ہو چکا ہے. جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں
اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو آخری کتاب ہے ملاکی کی کتاب، آخری آیت میں جو آخری کی ورڈ ہے وہ کرس ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا اینڈ جو ہے وہ کرس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ضرور آپ حوالہ بعد میں پڑھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا. ملاکی کی کتاب کی آخری جو آیت ہے وہاں پر کرس، ملاعون اردو میں جو لفظ لکھا ہوا ہے. پھر جب آپ نیو ٹیسٹامنٹ کا اینڈ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت انداز ہے. وہ کیا ہے؟ آخری آیت میں فضل کا ذکر ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا اینڈ جو ہے وہ کرس پہ ہے، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ کا اینڈ جو ہے وہ فضل ہے. سو فضل ٹی وی آپ کے لیے فضل کی باتیں پیش کر رہا ہے. آمین. تو جب آپ نیو ٹیسٹامنٹ میں فضل کو دیکھتے ہیں جو کہ ان میریٹڈ فیور ہے، تو پہلی مرتبہ فضل کا ذکر آپ کو لوکا کی انجیل میں 2 باب کی 40ویں آیت میں ملتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور اس کو پڑھ لیجئے اور اس کو نوٹ بھی کر لیجئے. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا. آمین. سو نیو ٹیسٹامنٹ میں سب سے پہلی دفعہ یہ ورڈ مینشن ہوا ہے لوکا کی انجیل میں. سو نجات کے تعلق سے میں بات کروں گا. ایوری باڈی نیڈز سالویشن. A sinner needs salvation. اور سالویشن کے لیے سیویئر کی ضرورت ہے، اور سیویئر اور کوئی نہیں ہے. آسمان تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو. اعمال 4:12 میں یہ خوبصورت فرمان ہے. سو میرے عزیزو، نجات کے لیے خداوند یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا. جیسے کہ ابھی آپ نے پاس شلیم سے یہ ریفرنس سنا یوحنا کی انجیل میں 1 باب کی 14ویں آیت میں کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. سو ہم شکر گزار ہیں کہ ہم خداوند کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں 1:12 میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. ہمیں خدا نے خرید لیا ہے، ہمیں خدا نے کنیکٹ کر لیا ہے، لیکن کنیکٹر ایک ہی ہے، اور کنیکٹر کون ہے؟ خداوند یسوع. اگے اکھیاں صلیب دا نشان رکھ لائے. کسی زمانہ میں خدا کے پرستار نے اے نیا نے یہ بڑا خوبصورت گیت گایا کہ اگے اکھیاں صلیب دا نشان رکھ لائے. صلیب کے پیغام کو ہم نے غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے. عزیزو، اس بات کو یاد رکھیے، ہم اکثر یہ سنتے ہیں، اکثر یہ پریچ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا اور دمکایا جاتا ہے، مارے جاؤ گے، کر لو توبہ، غضب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ وٹ گریس از. ہمیں فضل کی پہچان ہونی چاہیے کہ فضل کیا ہے، گریس کیا ہے. ہمیں حوالہ تو اکثر یہ سنایا جاتا ہے، رومیو 3:23 والا سنا ہوگا آپ نے بھی. حوالہ تو یہی ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. اگلی گل نہیں دسنی، آگے کیا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور جماعت کہہ دیتی ہے جی آمین. 24ویں آیت میں ذرا پڑھ کے دیکھ لیا کریں کہ 24ویں آیت میں کیا لکھا ہے. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. آمین. لوگوں کو گناہ تک ہی رکھنا ہے، یا گنہگار تک ہی رکھنا ہے، یا اگلی بات بھی سننی ہے؟ اکثر یہیں پر بات ختم کر دی جاتی ہے. سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے. اب دیکھیے، خدا کا پلان بھی ہے آپ کے لیے، خدا کا پروسیس بھی ہے آپ کے لیے، اور خدا کا پرپس بھی آپ کے لیے ہے.
खुदा का प्लान वाज़े है, और वो क्या है? निजात का प्लान। किसके ज़रिया से? उसके फजल के ज़रिया से। रोमियो 6:23 को भी अक्सर कोट किया जाता है, गुनाह की मजदूरी मौत। उसके बाद चुप हो जाते हैं। ठीक है भाई, गुनाह की मजदूरी मौत है। सलूशन क्या है? सलूशन खुदावंद यीशु के फजल में है। सलूशन सलीब के पैगाम में है। हम अक्सर, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो एकेडमिक साइड, सेकुलर साइड पर भी, तो मुझे पता है कि हम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दे के छोड़ देते हैं। फिर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं दे राइट समथिंग उस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ही तो है, गुनाह की मजदूरी मौत है। सलूशन क्या है? सलूशन खुदावंद यीशु का पैगाम है। सलूशन ये है कि हम जो गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, उसके फजल के वसीला से हम सब ने निजात पाई है। अब देखना यह है कि निजात कैसे मिल सकती है। बात हो रही है फजल की। हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि फजल खुदा की वो फेवर है जो हम हक नहीं रखते थे, लेकिन बेटे के वसीला से वो हमें मिल गया। अदरवाइज फतवा तो सब के लिए उसी तरह से है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इस फतवे से निकालने के लिए खुदा ने अपने ही बेटे को इस जहां में भेजा, जो हमारे मुशाबे हुआ, जो हमारी खातिर इस दुनिया में आया। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है। इस पर थोड़ी देर के लिए मैं चाहूँगा कि इसको पढ़ें और गौर करें। इफ्सियों 2 बाब 8वीं और 9वीं 2 आयात हैं। मेहरबानी से आप रेफरेंस को नोट भी कर लीजिए और इसको पढ़ेंगे भी। 8वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। 9वीं आयत, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। इन दिनों में हो क्या रहा? हो ये रहा है जीसस प्लस समथिंग, क्राइस्ट प्लस समथिंग। निजात के लिए सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। जब जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। यीशु प्लस कुछ भी नहीं मेरे अजीजों। जो यीशु है वो काफ़ी है। वैसे तो पौलुस रसूल का तजर्बा है, जिसको ये कहा गया कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है, और जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, नथिंग मोर। तो 9वीं आयत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है, और ना अमाल के सबब से। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हम यीशु पर ईमान लाकर बपतिस्मा लेकर हम कहते हैं मुझे निजात मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ फिर टीच किया जाता है ये काम भी करें, ये काम भी करें, अगर बुरे काम करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो फिर निजात कहाँ हुई? फजल से निजात है, हमारे अमाल के सबब से हरगिज़ नहीं है, बल्कि उसके फजल से है। जब फजल होगा तो अमाल ऑटोमेटिकली अच्छे भी होते चले जाएंगे। हम अमाल की मुखालफत नहीं कर रहे। जब फजल होगा तो अमाल ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाएंगे। रोमियो 1:17 में बड़ा खूबसूरत बयान है कि रासबाज ईमान से ही जीता रहेगा। आखिरी बात मेरे अजीज़ों जो आपको बताना चाहता हूँ, टॉपिक बहुत वसी और अरीज़ है। मैं ईमान रखता हूँ कि जब पास्टर शालीम फजल के तलक से बयान करेंगे, यूथ के तलक से, तो और बहुत सी बातों को बयान करेंगे। आखिरी बात आपसे रिक्वेस्ट है, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, पास्टर इमरान, सिस्टर महावज, पास्टर शालीम और मैं पास्टर एलवन, हमने इर्द गिर्द को देखना है क्या हो रहा है। ये हवाला नोट कर लीजिए, अबरानियों 12वां बाब 15वीं आयत लिखा है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। हम क्या गौर से देखते हैं? किसी की गाड़ी को देखते हैं, किसी की शक्ल शुबाहत को देखते हैं, किसी के बटवे को देखते हैं, किसी के सेटअप को देखते हैं, किसी के स्टेटस को देखते हैं, किसी की डिग्री को देखते हैं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये फरमाता है मुझसे, आपसे, कि इर्द गिर्द देखो कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। आप जहाँ कहीं भी हैं,
اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھیں, گلی میں دیکھیں, محلے میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, ویئر ایور یو آر, لوگوں کو دیکھیں کہ کوئی شخص نجات سے, فضل سے محروم نہ رہ جائے. May God bless all of you. پریز دی لارڈ, پریز لارڈ. بڑا خوبصورت آپ نے جی فضل پر بیان کیا. خداوند آپ کو برکت دے, اور یقیناً اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. میرے عزیزو, اس کا فضل کافی ہے تاکہ بیماریوں سے شفا ملے, مشکلات سے رہائی ملے, ہر طرح کی پرابلم سے رہائی ملے. اور پاسٹر عمران بڑی خوبصورت بات پاس صاحب نے کی کہ جب جیزس ہے, جب کرائسٹ ہے, جب یسوع ہے, جب گاڈ ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے کسی چیز کو ایڈیشن نہیں کرنا, پلس نہیں کرنا, بلکہ وہ خود ہی اپنے اندر کل کائنات کی تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور بڑا خوبصورت بھائی صاحب آپ نے خدا کے کلام میں سے بیان کیا خدا ان کے فضل کے بارے میں, اور اسی طرح نجات کے بارے میں. تو ہم خدا یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں. یقیناً آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی, کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح کا کلام نازل ہوتا ہے, وہ جس بھی روپ میں آتا ہے میرے عزیزو اثر دکھاتا ہے, زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. تو یقیناً میرے عزیزو اگر آج آپ کی زندگی گناہ کے اندر ہے, اگر آپ سن کے اندر ہیں, کسی بھی مشکلات کے اندر ہیں, حالات چاہے کیسے بھی ہیں, میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح یہ بات خدا کے سامنے مانی نہیں رکھتی کہ آپ 10 سال سے آپ کی زندگی گناہ کے اندر ہے, یا 15 سال 20 سال سے. میرے عزیزو وہ ایک ہی لمحے میں آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کی قدرت طاقت زور رکھتا ہے. کیونکہ جس طرح خدا کے خادم پاسٹر ایلون جان نے بتایا, اور اسی طرح خدا کے خادم پاسٹر شلیم جان بتا رہے تھے کہ بائبل کے اندر, خدا کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے, زور ہے. تو میرے عزیزو خدا ان کا کلام ہمیں ہر طرح کی رہائی بخشتا ہے, اور ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ خدا کے جلال میں بڑھتے جاتے ہیں. پریز لارڈ. پاسٹر عمران, میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں, ناظرین بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی یہ پروگرام دیکھا, اور دیکھ کر آپ نے کہا بھائی صاحب نے تو بڑا ہی اچھا کلام سنایا. میرے عزیزو, محض سننا نہیں ہے, یہ کہنا نہیں ہے, اچھا تب ہوگا جب اس کلام کے مطابق آپ زندگی بسر کریں گے, عمل کریں گے. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کا آپ نے پروگرام دیکھا, اگر آپ ایک بات 2 بات ہی اپنے دل میں رکھ لیں تو بائبل کا تو ایک ہی لفظ کافی ہے. It's enough to change your whole life. نہ صرف پوری زندگی بلکہ ماضی کو بھی اور مستقبل کو بھی. خدا کے کلام کے ایک لفظ کے اندر بھی اتنی قوت ہے جتنی پوری بائبل کے اندر ہے. تو ضرور آج کے کلام کو اپنی زندگی میں لیجئے, دل میں لیجئے, کلام کے مطابق زندگی بسر کریں, تب ہی آج کا پروگرام خوبصورت ہوگا, تب ہی آج کا پروگرام اچھا ہوگا جب آپ کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور کلام کی صداقتوں کو بیان کیا. خداوند آپ کو برکت دے. ہماری دعا ہے خداوند منسٹری کو بھی اور زیادہ بڑھائے اور کثرت سے استعمال کرے. پریز دی لارڈ. اور شالیم آپ کا بھی شکریہ, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ناظرین پاسٹر شالیم کے لیے. اور میرا ایمان ہے آپ گریس فار یوتھ کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. تو جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ میری زندگی کے اندر یہ گناہ ہے, میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں, تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آئیں دل یسوع کو دیں. نشہ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, بائبل کے اندر بہت سے مینشن ہیں باتیں کلام کے اندر, آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کہاں پر وہ گناہ ہے. تو ابھی میں آپ کے گناہوں کے نام لے کر آپ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ یسوع کسی کو امبیرس نہیں کرتا, بلکہ وہ تو ہمیشہ امبریس کرتا ہے, گلے سے لگاتا ہے اور کثرت کی برکت دیتا ہے. تو آپ توبہ کیجئے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اسی طرح پاسٹر عمران میں چاہوں گی کہ جتنے بھی بیمار ہیں آپ ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. آمین. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, ہم سارے خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. جہاں پر بھی آپ کے بدن کے اندر بیماری ہے, آپ اپنی بیماری والی جگہ پر اپنے دائنے ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا پورا بدن بیمار ہے تو آپ اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیجئے. ہم دعا کریں گے اور یقیناً آج خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور آپ کو آپ کی ساری بیماری سے آپ کو شفا دے گا. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس,
खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और आज की सारी बरकत के लिए, तेरे मसा जोर के लिए हमारा दिल खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी से भरा है। जो खुदावंद एक आज खुदावंद एक पास्टर एल्विन जॉन ने खुदावंद एक खूबसूरत कलाम की बातें खुदावंद एक आज अपने खुदावंद एक इन प्यारों के साथ शेयर की हैं और यीशु के नाम से खुदावंद एक मेरा ईमान है कि यकीनन खुदावंद एक आज तेरे बेटे बेटियों ने बरकत पाई है और खुदावंद एक इसका सारा जलाल सारी सतम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और खुदावंद एक हम तेरे खादम मिलकर अपने शीशों के लिए खुदावंद एक बेटे बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद एक आज तेरी खास बरकत चाहते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तो अपने कवी हाथ को बढ़ा एक एक पर रख ताकि हर तरह की सारी बीमारी कमज़ोरी खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। हर तरह की कैंसर की बीमारी से खुदावंद तू अपने बेटे बेटियों को शिफा दे, जिनके बदन के अंदर ट्यूमर हैं, गिल्टियां हैं, रसौलियां हैं, बाप यीशु के नाम में आज खुदावंद एक हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए और यीशु के नाम से खुदावंद एक ये शिफा पाएं और खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो खुदावंद एक पैरालाइज हैं, चल नहीं सकते, जो खुदावंद एक फालिज के पेशेंट हैं, आज यीशु के नाम से हर तरह का फालिज का खुदावंद एक सारा जितने भी खुदावंद एक फालिज के मरीज हैं या खुदावंद एक व्हील चेयर पर हैं, बेड्स पर, आज यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी खुदावंद एक चलना शुरू करें और डेड मसल्स तेरे बेटे यीशु के नाम से कुव्वत पाएं, जोर पाएं और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। जिनके बदन के अंदर ब्लड प्रेशर खुदावंद एक हाई होता है या लो होता, हर तरह की सारी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी मसीह के नाम से जाती रहे। जिनके बदन के अंदर शुगर की बीमारी है, बाप यीशु के नाम से हर तरह की शुगर की बीमारी से भी तूने खुदावंद एक शिफा दे ताकि तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। जिनकी आंखों के अंदर सफ़ेद मोतिया है या काला मोतिया, जिनकी आंखें बंद हैं, आज यीशु के नाम से हर तरह की बंद आंखें मसीह के नाम से खुलना शुरू हो ताकि खुदावंद तेरा रूह कुद्दस इन प्यारों की जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे और खुदावंद तेरे बेटे बेटियां शिफा पाएं, निजात पाएं और खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जिनके खुदावंद एक गुर्दे काम नहीं करते, आज यीशु के नाम से खुदावंद तू एक एक को छू ब्लेस कर बरकत दे। जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, बाप तेरा फसल वाला हाथ चाहते हैं कि तू एक एक को छू ब्लेस कर बरकत दे। जिनके बदन के ऊपर दद्दर चंबल किसी तरह की भी एलर्जी की बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे, खुदावंद तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। जिनके पास औलाद नहीं है, आज यीशु के नाम से हम तेरे खादम मिलकर तेरी खादमा के साथ इन्हें ब्लेस करते हैं, बरकत देते हैं ताकि यीशु के नाम में तू खुदावंद इन्हें खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे ताकि तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। जो खुदावंद बच्चे स्टडी कर रहे हैं, खुदावंद उनकी सारी स्टडी पर तेरा फसल वाला हाथ चाहते हैं ताकि जो कुछ खुदावंद वो पढ़ें लिखें उनके ज़हन नशीन हो ताकि कामयाबी फतहमंदी पाएँ और तेरा पाक रूह जलाली काम करे। और खुदावंद यीशु के नाम से जिनके पास जॉब्स नहीं, आज यीशु के नाम में तूने ब्लेस कर बरकत दे, उन्हें अच्छी जॉब प्रोवाइड कर। जो खुदावंद एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, आज यीशु के नाम से हम उन सारे बंदरों को तोड़ते हैं, उन सारे छुओं को खोलते हैं ताकि यीशु के नाम में तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिलीज करते हैं ताकि रुपए पैसे की बरकत कसरत से इनकी जिंदगियों के अंदर खानदानों के अंदर नाज़िल हो ताकि खुदावंद तेरे बेटे बेटियां
یہ خاندان تجھ میں تیرے جلال میں بڑھتے جائیں. جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں خداوند ان کے لیے باہر کے دروازوں کو کھول تاکہ یسوع کے نام میں خداوند دیکھ وہ بیرون ملک جائیں اور تیرے بیٹے یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے. جن خاندانوں کو زندگیوں کو ابلیس نے جکڑا ہے آج خداوند تو ابلیس کی ساری قوت ساری طاقت زور پر یسوع کے نام سے غالب آ اور ان اپنے بیٹے بیٹیوں کو خداوند تو آزاد کر بحال کر. جن خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ کام کرتی ہے ازدواجی زندگی کے اندر پرابلمس ہیں آج یسوع کے نام سے تو ایک ایک کی درخواست کو ایک ایک کی مناجاتوں کو خداوند دیکھ تو جانتا ہے. تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ میں تیرے دل کی ایک ایک بات سے واقف ہوں. آج خداوند تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے تاکہ یسوع کے نام میں خداوند دیکھ یہ اسی طرح تجھ میں تیرے جلال میں بڑھتے جائیں. تمام چرچز کے لیے کلیسیاؤں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں تاکہ چرچز بھی بڑھیں کلیسیائیں بڑھیں اور خداوند تیرا پاک روح القدس جلالی کام کرے. اور اسی طرح خداوند دیکھ ہم ملک پاکستان کے لیے بھی خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند دیکھ پاکستان کو اور خداوند تو برکت دے تاکہ خداوند دیکھ امن ترقی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح خداوند دیکھ پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے تیری خداوند ایک برکت چاہتے ہیں. تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. پاک فوج کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور یسوع کے نام سے خداوند تیری منت کرتے ہیں کہ تو آج ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے تاکہ جتنے لوگ اس وقت تیری حضوری میں خداوند دیکھ چکے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آج خداوند دیکھ ان کی زندگیاں تبدیل ہوں برکت پائیں نجات پائیں اور خداوند تیرا پاک روح القدس جلالی کام کرے. اور آج کی خداوند دیکھ اس وقت کا سارا جلال ساری عزت آنر خداوند دیکھ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام میں. آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ پاسٹر عمران. یقیناً ناظرین خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایمان سے جو ہے آپ اپنے معجزے کو ریسیو کرتے ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم تمام خادمین نے جو کچھ آپ کے لیے ایمان کے ساتھ زمین پر مانگا ہے اور باندھا ہے خداوند نے ویسا ہی کر دیا ہے. پریز دی لارڈ. تو پاسٹر عمران خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے. میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے ناظرین نے کثرت کی برکت پائی ہے. پریز دی لارڈ. اور یقیناً جس طرح خدا کی خادمہ نے بتایا کہ آپ نے ضرور اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی جو آپ نے کلام سنا خوبصورت باتیں سنی آج کی گفتگو کے وسیلہ سے بھی تو آپ ضرور خدا کے خادموں کو بھی جب آپ دعا کرتے ہیں اپنی پرسنل پریئر جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو خدا کے خادموں کے لیے فضل ٹی وی کے لیے اور ساری ٹیم کو بھی آپ اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں تاکہ خداوند اسی طرح اپنا جو ہے وہ کام لیتا رہے اور ہم خداوند یسوع مسیح کے جلال میں اسی طرح بڑھتے رہیں. پاسٹر ایلون جان ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. اور پاسٹر شالیم خداوند آپ کو بھی برکت دے. پریز دی لارڈ. اور پاسٹر عمران خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور ناظرین خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے لیتے ہیں آپ سے اجازت. پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے گریس فار آل. گاڈ بلیس یو آل اینڈ پاکستان زندہ باد.